موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 تا 16 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ کے پاس آئی موسیٰ کی بات. اذ رأى نارا، اذ رأى نارا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا آگ کو. فقال، تو فرمایا، لأہلہم کثوا، اپنے گھر والوں کو کہ تم ٹھہرو. انی آنست، بے شک میں نے محسوس کیا، نارا، آگ کو. لعلی، شاید کہ میں، آتیکم منہا بقبس، تمہارے پاس اس آگ سے ایک شعلہ سلگا کر لاؤں. او اجد علی النار ہدی، یا میں پاؤں آپ پر کوئی رہنمائی. فلما اتاہا، پھر جس وقت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس تشریف لائے. نودیا، آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں. فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، بس اتار دیجئے اپنے جوتوں کو. إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، بے شک آپ ایسی پاکیزہ وادی میں ہیں جو طویٰ ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو چن لیا. فَاسْتَمِعْ، بس کان لگا کر بات کو سنیے. لما یوحا، جو وحی کی جائے. اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا انا، مگر میں ہی. فاعبدنی، بس آپ میری عبادت کیجئے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اسے مخفی رکھوں. لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے. کل نفس بما تسعی، ہر نفس کو جو اس نے کوشش کی. فلا یصدنک، بس آپ
عنہا، اس سے من وہ شخص لا یؤمن بہا جو اس پر ایمان نہیں لاتا، واتبع اور پیروی کی اس نے ہواہ اپنی خواہشات کی، فتردی بس وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ کچھ تفصیل کل کے سبق میں ہوئی، جو کل کے سبق میں تفصیل ہوئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، 30 سال مصر میں گزارے۔ ایک شخص فرعون کا باورچی جس کا نام قاف تھا، اسے جھگڑے کی بنا پر تنبیہ کے لیے، نہ کہ ہلاک کرنے کے لیے، ایک مکہ رسید کر دیا اور وہ مر گیا۔ تو آپ مصر سے نکلے ہجرت کر کر، جب آپ کے لیے یہ آرڈر جاری کر دیے گئے کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص نے آ کر آپ کو خبر دے دی، اور آپ مصر سے ہجرت کر کر مدین کی طرف تشریف لائے۔ مدین میں آپ نے 10 سال گزارے، 30 سال آپ کے گزرے مصر میں اور 10 سال آپ کے گزرے مدین میں، تو کل عمر کتنی ہوئی؟ 40 سال۔ 40 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ مدین سے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کر کر، کچھ جانوروں کو لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر اور ایک خادم کو لے کر اور ایک بچے کو لے کر، کہ آپ کے ساتھ واپسی کے سفر میں آپ کی بیوی تھی، ایک بچہ تھا، ایک خادم تھا اور کچھ بکریاں تھیں، انہیں لے کر آپ مصر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ رات ہو گئی، سردی کا موسم تھا، اندھیری تاریک رات تھی اور راستہ بھٹک گئے، راستے کا پتہ چل نہیں رہا۔ اب آج کی طرح سڑکیں تو بنی ہوئی نہیں تھی، آج کی طرح تو صاف ستھرے راستے تھے نہیں، تو پہاڑوں سے، میدانوں سے، صحراؤں سے گزر کر پیدل سفر آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے رات کا اندھیرا اور سردی کی شدت کو دیکھا، تو اس دوران اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، بچے کی ولادت کا درد ذیل ہوا بیوی کو، تو آپ نے بیوی کے لیے، بچے کے لیے کہ ان کو سردی سے کچھ بچاؤ ہو جائے، آپ نے ایک راستے میں شعلہ دیکھا جو آپ کا تھا۔ آپ نے بیوی بچوں کو وہاں پر بٹھایا اور فرمایا کہ تم یہاں پر ٹھہرو، میں ایک آپ کا شعلہ دیکھ رہا ہوں، امید ہے اسے مزید سلگا کر، مزید آگ جلا کر وہاں سے میں آپ کے پاس آگ لے کر آتا ہوں، تو آپ کو سردی سے آپ کو سردی محسوس نہ ہوگی، حفاظت ہو جائے گی۔ تو آپ وہاں پر تشریف لے گئے جہاں سے وہ شعلہ نظر آ رہا تھا۔ اب وہ دنیاوی آگ تو تھی نہیں، وہ تو آپ کے رب کے نور کی تجلی تھی، دنیاوی آگ تو تھی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اس درخت کے پاس پہنچے جہاں پر آگ کا شعلہ نظر آ رہا تھا، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو آواز آئی، اے موسیٰ! کیا آواز آئی؟ اذ رآ نارا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا، فقال لأہلہم کثوا، تو فرمایا اپنے گھر والوں کو کہ تم ٹھہرو۔ اہل کا لفظ، اہلیہ کا لفظ زیادہ تر بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر بعد میں سارا خاندان اس میں آ جاتا ہے، اہل خانہ، گھر والے، لیکن زیادہ تر گھر والی کے لیے اہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یقیناً اہلیہ کے ساتھ دوسری جو چیزیں تھی
خادم تھا، ایک بچہ تھا، تو ان سب کو مخاطب کر کر فرمایا کہ تم سب یہاں پر رکو، میں آگ کا شعلہ لے کر آتا ہوں، تو ان کو تم ٹھہرو، انی آنست، اگر صرف بیوی کو فرماتے تو آپ جو ہے جمع کا لفظ نہ لاتے، ان قصور یہ جمع کا لفظ ہے، جمع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو فرمایا ان قصور تم سب یہاں پر ٹھہرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا بیوی اکیلی نہیں تھی، بیوی کے علاوہ اور بھی ساتھ تھا، اور وہ ساتھ اور کون تھے؟ ایک بچہ تھا، ایک خادم تھا، باقی بکریاں تھی۔ اب ظاہر ہے بکریاں کے علاوہ انسان تو سمجھتا ہے نا انسان کی بات کو، تو سب کو مخاطب کر کر فرمایا تم یہاں پر ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ انی آنست نارا، میں نے محسوس کیا آپ کو، لعلی آتیکم منہا، شاید کہ میں تمہارے پاس اس آگ سے بقبسین، ایک شعلہ سلگا کر لاؤں، او اجد علی النار ہدا، یا میں پاؤں آپ پر کوئی رہنمائی، یعنی راستہ معلوم کر لوں، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی شخص ہوگا، ہو سکتا ہے کسی انسان سے ملاقات ہو جائے تو میں اس سے رہنمائی لوں گا کہ مصر کی طرف کون سا راستہ جا رہا ہے، کن راستوں سے میں گزر کر جاؤں، تو میں راستہ بھٹک چکا ہوں، تو شاید مجھے راستے کی کوئی رہنمائی مل جائے اور راستے اپنی منزل تک پہنچ جائے، یا میں آپ کا شعلہ سلگا کر لاؤں اور وہ تاکہ آپ کی سردی سے حفاظت ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ باتیں عرض کر رہے ہیں۔ فلما اتاہا، پھر جس وقت موسیٰ علیہ السلام آپ کے شعلے کے پاس تشریف لائے، ڈھونڈ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، فرمایا انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلعنا علیہ، پس اتار دیجئے اپنے جوتوں کو، انک بالوادی المقدس، آپ ایسی پاکیزہ وادی میں ہیں، طوا، جو طوا کہلاتی ہے، یعنی طوا وادی کے اندر آپ ہیں، تو یہاں پر یہ مقدس وادی ہے، پاکیزہ وادی ہے، آپ یہاں پر اپنے جوتوں کو اتار دیجئے۔ اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی پاکیزہ مقامات پر، متبرک مقامات پر انسان کو چاہیے جوتے پہن کر نہ داخل ہو، بلکہ جوتے اتار کر آئے۔ مثلا مسجد ہے، مسجد ایک پاکیزہ جگہ ہے، وہاں پر جوتے پہن کر اندر نہ داخل ہوا جائے، جوتے اتار کر داخل ہوا جائے۔ اس کے علاوہ جس طرح حرم شریف ہے، مدینہ جو ہے مسجد نبوی ہے، اسی طرح بیت اللہ شریف ہے، اسی طرح جہاں جہاں متبرک مقامات یا متبرک جگہ، پاکیزہ جگہ ہیں، ان جگہ جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں پر اللہ رب العزت کے لیے سجدوں میں گرا جاتا ہے، اذکار کیا جاتا ہے، اعمال کیے جاتے ہیں، پاکیزہ مقدس جگہ ہیں، تو وہاں پر جوتے اتار کر ان جگہوں کا ادب کا خیال کرتے ہوئے جوتے اتار کر پھر داخل ہوئے، جوتے اتار کر پھر تشریف لائے۔ اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے آپ کو چن لیا، میں نے آپ کو چن لیا، فَاسْتَمِعْ، بس آپ کان لگائیے، لِمَا يُوحَىٰ، یعنی غور سے سنیے اس بات کو جو آپ کی طرف وحی کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی جا رہی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور جو آپ کے جوتے تھے وہ چمڑے کے تھے، اور وہ چمڑا کس چیز کا تھا؟ گدھے کی کھال کا، گدھے کی کھال کے چمڑے کے جوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنے ہوئے تھے، اور لباس آپ کا اون کا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو اللہ پاک نے آپ سے فرمایا میں نے آپ کو چن لیا، کیا کس چیز کے لیے چن لیا؟ نبوت کے لیے، رسالت کے لیے اللہ پاک نے آپ کو چن لیا۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ 40 سال سے پہلے کسی کو نبوت رسالت نہیں ملی۔
نہیں 40 سال گزرنے کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت ملی ہے. جس نبی کو بھی نبوت اور رسالت ملی ان کو 40 سال کی عمر میں ملی. اور ولایت کے درجے پر بھی کوئی شخص اگر فائز ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، تو اللہ پاک کے اعزاز اللہ اپنے ولی کو، اپنے دوست کو 40 سال کی عمر میں عطا فرماتے ہیں. 40 سال کی عمر سے پہلے کوئی ولی نہیں بنتا. اللہ پاک ولایت کے درجے پر بھی 40 سال کی عمر میں نوازتے ہیں، پہنچاتے ہیں. تو 40 سال 40 یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. 40 کا عدد بہت اہمیت رکھتا ہے. اعمال عام طور پر روحانی اعمال جو کیے جاتے ہیں، کچھ وظائف جو کیے جاتے ہیں، تو عملیات کی دنیا کے اندر وہ زیادہ تر ان کی تاثیر سب سے زیادہ 40 کے عدد میں بتلائے گئے کہ 40 دنوں تک یہ عمل کرو تو یہ فائدہ ہو جائے گا، 40 دنوں تک یہ عمل کرو تو یہ فائدہ ہوگا، تو اس عمل کی تاثیر بڑھ جائے گی. تو 40 کا عدد بڑا اہمیت رکھتا ہے. 40 کا عدد جو ہے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 40 سال تھی. 40 سال آپ کی عمر تھی جس وقت آپ کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی. تو فرمایا کہ میں نے آپ کو چن لیا، بس آپ کان لگا کر سنیے، اور سے سنیے اس بات کو جو آپ کی طرف وحی کی جائے. اب وحی کی کیا کی جا رہی ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے توحید کو بیان فرمایا کہ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں سوائے میرے علاوہ کوئی رب نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میرے سوا کوئی دستگیر نہیں، میرے سوا کوئی فریاد رس نہیں، میرے سوا کوئی مقنن قانون ساز نہیں. میں ہی رب ہوں، میں ہی خدا ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں. یہ میرے رب نے فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو. جب میں خالق، میں رب، میں اللہ، میں الہ، تو پھر فاعبدنی، تم میری عبادت کرو، میرے سامنے جھکو، میری مان کر زندگی گزارو، میری نافرمانی نہ کرو. فاعبدنی، بس میری عبادت کیجئے. اور عبادت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جب تم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 1 کلمہ طیبہ، جس میں نے آپ نے اپنے رب کی توحید کو قبول کیا، اقرار کیا، اور نبی کی رسالت کو تسلیم کیا. نمبر 2 نماز، روزہ، حج، زکات. باقی یہ 4 چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکات، اور پہلی چیز کلمہ توحید. کلمہ توحید، یہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. بنیاد اسلام، 5 چیزوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ہے کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکات. یہ 5 چیزیں، ان پر اسلام کی بنیاد ہے. تو جب اسلام قبول کر لیا، جب ان مومن بن گئے، تو اب کیا کام کرنا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے، نماز قائم کیجیے، نماز قائم کیجیے. لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے، یعنی اللہ رب العزت کے یاد کا بہترین طریقہ نماز ہے. اللہ رب العزت سے جستجو لو لگانے کا بہترین طریقہ نماز ہے. اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ نماز ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے. اللہ رب العزت کی تحمید بیان کرنے کا، تسبیح بیان کرنے کا، تکبیر بیان کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے. آپ قیام کر رہے ہیں رب کے سامنے، آپ رکوع کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، آپ سجدے کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، اپنی پیشانی کو زمین پر پٹک کر اپنی عجز کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے. اپنی عجز، اپنی انکساری کا اظہار کر رہے ہیں. اے اللہ میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے، اور میں تیرا محتاج، تو میرا داتا، میں تیری مخلوق، تو میرا خالق،
ममलूक, तू मेरा मालिक, ए अल्लाह मेरा तुझे छोड़कर मुझे दुनिया से कुछ भी नहीं मिल सकता, दुनिया मुझे कुछ नफा नहीं पहुंचा सकती। अगर अल्लाह तू मुझे मिल गया तो सारी दुनिया मुझे मिल गई, तू ना मिला तो मुझे कुछ भी ना मिला। तो इंसान नमाज के अंदर अपनी एड़ियों को भी रगड़ता है, अपने घुटनों को भी रगड़ता है, कमर को भी झुकाता है, पेशानी को भी झुकाता है और इसकी इंतहा अपने रब के हुजूर जाहिर कर देता है, अपने रिज्क की इंकिसारी की जो है इंतहा अपने रब के सामने जाहिर कर देता है। इसलिए फरमाया मेरे रब ने नमाज कायम कीजिए मेरी याद के लिए। जब अल्लाह की याद आए सजदों में गिर जाओ, अल्लाह की याद सताए रुकू में आ जाओ, अल्लाह की याद सताए तो क़याम में खड़े हो जाओ, और फिर अल्लाह की याद सताए क़याम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान करीम की तिलावत करो। अब कलाम है अल्लाह का और आप इसके लिए सारी दुनिया को अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाकर सारी दुनिया ने अब तक आपको हर सिमत से घेरा हुआ था, लिपेटा हुआ था, आपने कहा अल्लाह अकबर, हाथ कानों तक आपने उठा लिए, औरतों ने सीनों तक उठा लिए और हाथ उठाकर आप सारी चीजों को फिर से पुष्ट डाल दिया कि ये दुनिया कुछ नहीं, ये बादशाह कुछ नहीं, ये इक़्तिदार कुछ नहीं, ये मालो बता कुछ नहीं, ये दुनिया की रौनक कुछ नहीं। ए अल्लाह क्या आपने खड़ा होकर हाथ उठाकर मैं इस बात को जाहिर कर रहा हूं कि सारी चीजों को पसे पुष्ट डाल दिया, अब आप हैं और आपका ये बंदा है, तीसरी कोई चीज नहीं है। अब आप हैं, आपका ये बंदा है, तीसरी कोई चीज नहीं है। ऐसा सारी चीजों को मैंने फेंक दिया है, अब मैं हूं तो आप हैं। अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मेरी इबादत कबूल कर ले। तो अल्हम्द के साथ इंसान अपने रब की तारीफें कर रहा है, तारीफें कर रहा है, तारीफें कर रहा है और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद कर रहा है सीधे रास्ते की, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाया अल्लाह नबियों का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, सालिहीन के रास्ते पर चला। और फिर अल्लाह पाक से ये फरियाद भी कर रहा है कि अल्लाह मुझे यहूदियों के रास्ते पर ना चला, नसरानियों के रास्ते पर ना चला, इनके 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 जो है इनकी गुमराही में आने से मुझे बचा ले, यहूदियों के शिकंजे में फंसने से बचा ले, नसरानियों के शिकंजे में फंसने से बचा ले। अल्लाह ये लोग बर्बाद हुए, हलाक हुए, गुमराही में पड़े, देखिए अल्लाह तू मुझे गुमराही में ना डालना। फिर इंसान रुकू में जाता है, सजदे में जाता है, तशहुद में बैठता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ दर तारीफ, तारीफ दर तारीफ, तारीफ दर तारीफ नमाज में करता जा रहा है। और फिर मेरा अल्लाह ने फरमाया नमाज इतनी अहम चीज है कि इन्नस सलात तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, ये नमाज में बेहयाई से भी रोकती है, बुरी बातों से भी रोकती है। कब रोकती है? जब तुम्हारी नमाजों में खुशू होगा, जब तुम्हारी नमाजों में हुजूर होगा। खुशू नाम है खशियत इलाही का, हुजूर नाम है आज़ा को हरकत दिए बगैर, खारिश जिस्म पर किए बगैर, कपड़ों को सीधा पकड़ा किए बगैर, इधर उधर नमाज में आंखों को जो है दौड़ाए बगैर इंसान इज्ज के साथ, इंकिसारी के साथ, सकूत के साथ नमाज के अंदर आए, नमाज में नमाज को कायम कर ले। कायम का मतलब ये वक्त पर नमाज में बिल्कुल सीधा, बिल्कुल जिस्म को हरकत दिए बगैर इंसान जो है अपने आज़ा को हरकत दिए बगैर ये नमाजी नमाज में खड़ा हो जाए, यह है नमाज को कायम करना। तो फरमाया कि नमाज इंसान को उसको क्या हुजूर ये है, खशियत का है, रब की तरफ ध्यान, आपका नमाज में पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ होना चाहिए, अल्लाह की तरफ होना चाहिए। आपको मालूम हो कि आप क्या में क्या पढ़ रहे हैं, आप रुकू में क्या पढ़ रहे हैं, आप सजदे में क्या पढ़ रहे हैं, आप जो है तशहुद में क्या पढ़ रहे हैं, और आप इतनी बुलंद आवाज से तिलावत करें, नमाज के अंदर तस्बीहात पढ़ें कि कम अज कम आपके अपने कानों तक आवाज आ रही हो, मर्द हो या औरतें हो, कम अज कम इतनी आवाज से बुलंद। जो जहरी नमाजें हैं फजर और इशा, उनमें तो बुलंद आवाज से पढ़ा ही जाएगा, लेकिन जो सिर्री नमाजें हैं जैसा कि ज़ोहर और असर, इनमें आहिस्ता आवाज से पढ़ा जाता है। लेकिन जहरी नमाजों में तीसरी रकअत या फिर तीसरी और चौथी रकअत, तीसरी रकअत का क्या मतलब? मगरिब नमाज की तीसरी रकअत। अब उसमें खामोशी के साथ इमाम
کرت کرتا ہے. اور تیسری چوتھی کا کیا مطلب؟ یعنی کہ عشاء ظہر کی 4 رکعتوں والی نمازوں کی اصل میں تو ہے ہی ساری نماز سنی. تو فرمایا کہ جو 4 رکعتوں والی جیسے جہری نمازیں ہیں، جیسا کہ عشاء کی نماز ہے، تو اس کی دوسری 2 رکعتوں میں امام جو ہے آہستہ آواز سے تلاوت کرتا ہے. تو لیکن اس کی آہستہ آواز سے تلاوت اتنی ہو کہ کم از کم اس کے کانوں تک، اپنے کانوں تک آواز سنائی دے رہی ہو. اور اگر کوئی منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، تو پھر اس کی نماز ایسی ہو کہ کم از کم اس کے اپنے کانوں تک آواز آ رہی ہو، تلاوت کی آواز، تسبیحات کی آواز اپنے کانوں تک آ رہی ہو. تو جب آپ اتنی بلند آواز سے تلاوت کریں گے نا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دھیان اللہ کی طرف رہے گا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو کم از کم جب نماز پڑھے تو اتنی آواز آئے کہ آپ کے اپنے کانوں تک آواز آ رہی ہو. تو میرے اللہ نے پھر آگے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد فیہا، قریب ہے کہ میں اس کو مغفرت کو تجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس بما تسعی، ہر نفس کو جو اس نے کوشش کی، اس کی کوشش کا اس کو اجر ملے، اس کو بدلہ ملے. ہر نفس کو قیامت کو مغفرت کو، اللہ نے قیامت کو مغفرت کا ہے. لوگوں نے میرے نبی سے سوال کیا، یسألونک عن الساعۃ، اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کب آنا ہے؟ قل انما هو عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، اللہ پاک نے اس کے وقت کو کسی کے لیے ظاہر نہیں کیا، اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت نے کب آنا ہے. ہاں اللہ پاک نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتلائی ہیں، علامات بتلائی ہیں، اور یہ بتلایا ہے قیامت جب بھی آئے گی تو جمعۃ المبارک کے دن آئے گی. قیامت جب بھی آئے گی تو جمعۃ المبارک کے دن میں آئے گی. اب وہ کس سال میں آئے گی، سال کے کس مہینے میں آئے گی، مہینے کے کس جمعے میں آئے گی، پہلے جمعے میں آئے گی، دوسرے جمعے میں آئے گی، تیسرے جمعے میں آئے گی، چوتھے جمعے میں آئے گی. یہ میرے رب نے کسی کو نہیں بتلایا کہ قیامت آئے گی ضرور، لیکن آئے گی جمعۃ المبارک کے دن، لیکن اور آئے گی ضرور، لیکن کس سال میں آئے گی کسی کو نہیں معلوم، کس مہینے میں آئے گی کسی کو نہیں معلوم، جو مہینے کے کس ہفتے میں آئے گی کسی کو نہیں معلوم، یہ اللہ کے علم میں ہے. تو صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ قیامت آئے گی. تو اللہ پاک اس یقین کو ہر شخص کے دل میں بٹھا رہے کہ تو اپنے دل میں اس عقیدے کو بٹھا لو، اس یقین کو بٹھا لو کہ قیامت میں آنا ہے، ہر حال میں آنا ہے. اللہ پاک نے جب تک قیامت قائم نہیں کروایا تو تمہیں چاہیے قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کر لو. اب قیامت بھی 2 طرح کی ہے، ایک قیامت صغریٰ، ایک قیامت کبریٰ. قیامت صغریٰ کا جو ہے سامنا ہر شخص اس وقت کرتا ہے جس وقت وہ مرتا ہے. انفرادی طور پر جب بھی کوئی شخص دنیا سے گیا قیامت صغریٰ اس کی قائم ہو گئی. جب بھی وہ مرا، جو شخص کتنے لوگ مر رہے، عورتیں بھی مر رہی، بچے بھی مر رہے، مرد بھی مر رہے، جوان بھی مر رہے، بوڑھے بھی مر رہے، کتنے انسان دنیا سے جا رہے، کتنے انسان دنیا میں آ رہے. یہ آؤ جاؤ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے. تو آنے کا وقت کیا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، جانے کا وقت کیا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو جس وقت انسان دنیا سے جاتا ہے، موت آتی ہے، اس کی قیامت صغریٰ شروع ہو جاتی ہے. پردے اٹھ گئے، حشر نشر نظر آ گئی، قبر کی زندگی نظر آ گئی، قبر کی زندگی نظر آ گئی، فرشتے نظر آ گئے، سارے پردے آخرت کے اس کے آنکھوں کے سامنے سے اٹھ چکے ہیں. ابھی پردہ لٹکا ہوا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ موت کے بعد یہ کچھ ہوگا. پھر رب نے اس کی وضاحت فرمائی کہ موت کے بعد یہ کچھ ہوگا. فرشتے روح نکالتے ہیں، فرشتوں کے آتے ہیں، 18 فرشتے ہوتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کے سرپرستی میں، اور وہ آتے ہیں، نیکوں کے بھی نکالتے ہیں، بوروں کی بھی نکالتے ہیں لوگوں کو، اور وہ آتے ہیں. جب موت آتی ہے سامنے نظر آ جاتے ہیں، سامنے نظر آ جاتے ہیں. تو اس کی قیامت کبریٰ شروع ہو گئی. اور فرمایا قیامت کبریٰ پورے عالم کی موت، آسمان کی موت،
زمین کی موت، سورج کی موت، ستاروں کی موت، سیاروں کی موت، ہواؤں کی موت، دریاؤں کی موت، زمین کی موت، شجر کی موت، حجر کی موت، انسان کی موت، جنات کی موت، فرشتوں کی موت اور کیڑے مکوڑوں کی موت، ہر چیز کی موت جب آئے گی، کل من علیہا فان، جس کے بارے میں رب نے فرمایا ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا، تحت لحظ کر دیا جائے گا، تو وہ وقت ہے قیامت کا۔ وہ کیا ہے؟ وقت ہے قیامت کا۔ قیامت آئے گی، اس قیامت کو جس میں پورے عالم کی موت ہے، قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اقارب فیہا، قریب ہے ان سے مغفرت کو، رب نے اس کا وقت کسی کو نہیں بتلایا، نبیوں کو نہیں بتلایا، ولیوں کو نہیں، کسی کو نہیں بتلایا، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ قل انما علمها عند ربی، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو فرمایا یجزی کل نفس بما تسعی، حشر لگے گا اور میدان سجے گا اور رب کا تخت لگے گا اور سارے اولین آخرین رب کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، تو اللہ پاک اس وقت ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دے گا۔ اور دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، اچھائی کا پورا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا۔ کتنے برے لوگ ایسے ہیں ان بڑی برائی کی سزا پوری طرح دنیا میں نہیں ملتی۔ تو مظلوم بھی ہے، ظالم بھی ہے، ہر طرح کے لوگ اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، تو ان کو ان کی نیکیوں کو نیکی کا پورا صلہ نہیں مل رہا، دونوں کو برائی کی پوری جزا اس دنیا میں نہیں مل رہی۔ اللہ پاک نے نیکوں کو نیکی کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دینا ہے، بروں کو برائی کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دینا ہے۔ عقلی طور پر بھی ہم کو اس چیز کو، جس چیز کے لیے عقلی طور پر بھی ہر شخص اپنے دل میں جذبات رکھتا ہے کہ نیکوں کو پوری نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے، بروں کو پوری طرح ان کی برائی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اس لیے بہت سارے لوگ زبان سے کہتے ہیں نا کہ دیکھ لو قیامت کے دن کو بدلہ دینا پڑے گا، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا، دیکھا آج زمینیں ہڑپ کر لے میرے پیسے، ہڑپ کر لے میری دکانیں، قبضہ کر لے میری زمینوں پر، آج میں مظلوم ہوں، تیرے پاس طاقت ہے ظاہری، میرے پاس طاقت نہیں افرادی، اشتہاری یا افراد کی، الٹی قبیلہ کی، میں اکیلا ہوں، اب میں تجھ سے زمین کیسے چھوڑاؤں، یہ زبان کیسے چھوڑاؤں۔ آج ایک پھل فروش وہ جو ہے دن دہاڑے لوگوں کو قتل کر ڈالے، اب 2 نوجوان قتل ہو گئے، اب جو 2 نوجوان قتل ہوئے 30 روپے کو اوپر قریب ہی میں آپ کے راجو کے علاقے میں، اب ان کو انصاف کون دے گا؟ تو ان کو انصاف کون دے گا؟ ہماری عدالتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پیسے دو چھڑا لو، پیسے دو چھڑا لو۔ تو آج اسلامی قانون کہاں ہے؟ اسلامی قانون کا تک نام نشان ہے۔ جب مقتول کے ورثاء دیت لینے کے لیے تیار ہیں، مقتول کے ورثاء اس بات پر پرعزم ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص قتل ہی کی صورت میں ہم لیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ شہید کا حکم بھی ہے، کیوں نہیں عدالتیں ان کو سزا دیتی، پیسے دیتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں، چند سال رہیں گے جیلوں میں چھوٹ جائیں گے، یہی حال ہے۔ اور اب دنیا کے اندر انصاف نہیں مل رہا، قیامت کے دن اللہ بے انصافی نہیں کریں گے، قیامت کے دن اللہ انصاف کریں گے۔ اگر اس طرح لوگوں کو اسی طرح سینکڑوں مثالیں دنیا بھر کے اندر، بروں کو اگر برائی کی سزا نہ ملے، مجرم کو ان کے جرم کی سزا نہ ملے، دنیا کی قوانین کو دینے کے لیے تیار نہیں، کیا آپ اللہ بھی نہ دے؟ تو انسان خود کہے گا یا اللہ ہم یہ نہیں چاہتے، کیا آپ بھی نہ دیں؟ بروں کو ان کی برائی کی سزا دے، اچھوں کو ان کی اچھائی کی سزا دے۔ یہ مظلوم سے جا کر پوچھو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ مقتول کے ورثاء سے جا کر پوچھو جن کے قتل ہوئے، یہ ان کی زمینیں جن کی ہڑپ ہوئی ہیں ان سے جا کر پوچھو، مال کے ساتھ بدیاں کی ہوئی ہیں ان سے جا کر پوچھو، کون ہے جو یہ نہ چاہے گا قیامت کے دن اللہ پاک مجھے میرے اس آزمائش کا مجھے بدلا دے، مجھ سے جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ناانصافیاں کی ہیں، اللہ پاک مجھے اس کا ضرور سلا دے اور مجرم کو ضرور سزا دے۔ ہر شخص یہ چاہے گا جو بھی مظلوم ہے۔ تو میرے والد احترام دوستو، اللہ یہ فرما رہے کہ تجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دے ہر نفس کو اس کی کوشش کا جو اس نے کی۔ اگر برائی کی کوشش کی تو برائی کی سزا دے،
اگر نیکی کے لیے کوشش کی تو نیکی کا انعام دے. فلا يصدنك عنها بل لا يؤمن بها. اور آپ کو نہ روکے اس سے وہ شخص جو ایمان نہیں لاتا، شک و شبہات ڈالتا ہے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، قیامت پر ایمان نہیں لاتا، بہت کی بات کی زندگی پر ایمان نہیں لاتا، تو ایسے شخص کے باتوں میں آپ نہ آ جانا، وہ شکوک شبہات ڈال دے. حقیقت یہی ہے کہ قیامت میں قائم ہونا ہے اور آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، اور جنت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، جہنم کی زندگی حقیقی زندگی ہے، اور جو ہے برزخ برحق ہے، حشر برحق ہے، انصاف برحق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، حساب حق ہے، اللہ حق ہے. اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ایسا حق ہوگا، یقیناً ہوگا. تو لوگوں کے شکوک شبہات جو جہنم کا انکار کرتے ہیں، جنت کا انکار کرتے ہیں، بے سقطاب موت کا انکار کرتے ہیں، حساب کتاب کا انکار کرتے ہیں، حشر نشر کا انکار کرتے ہیں، الفرات کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے شکوک اور شبہات آپ کو نہ روکے قیامت کی تیاری سے، قیامت کی فکر سے، آپ کے ایمان پر ایمان لائے جانے سے آپ کو ان لوگوں کے شکوک شبہات نہ روکے. اور جس نے ان کے اشارت کی پیروی کی، بروں کے پیچھے چل پڑے، بروں کے پیچھے چل پڑے، قیامت کا انکار کرنے والوں کے پیچھے چل پڑے، رب کے نافرمانی کرنے والوں کے پیچھے چل پڑے، فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. تو میرے واجب رحمۃ دوستو، ان آیات کریمہ میں میرے اللہ نے بات کو بیان فرمایا. ان آیات کریمہ میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کلامی کا شرف سے جو نوازا اس کا تذکرہ فرمایا. ان آیات کریمہ میں قیامت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا اچھوں کو اچھائی کا بدلہ، بروں کو برائی کا بدلہ ضرور اللہ پاک کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. لہذا جب مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ موت برحق ہے، حشر برحق ہے، اور ہم نے اس موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اس کے سوا کسی چیز میں کامیابی نہیں. جب اس بات کا یقین ہو گیا تو پھر اللہ کی عبادت میں لگ جائے. یا ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. ہر نبی کی یہی دعوت رہے گی، ہر نبی کا یہی پیغام ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، ایک اللہ کی عبادت کرو. یا اللہ کے سوا کسی کو مشرک مشاہد مقلد کسی کو نہ سمجھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم کامیاب ہو جاؤ گے. قد افلح من تزکا، تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم پاکیزہ بن گئے. وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو جاؤ گے اگر تم نے حق کو ٹکرا دیا. اگر حق سے روبرداری کر لی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور تحسنون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی بہترین زندگی نہیں ہے، اس میں ختم ہو جانا ہے. یا تو تم دنیا سے چھوڑ دو یا دنیا تم سے چھوٹ جائے گی. دونوں کے درمیان جدائی یقیناً ہے. ہر امیر اور غریب کے درمیان، ہر جو ہے طاقتور اور کمزور کے درمیان، ہر زندہ اور مردہ کے درمیان ضرور جو ہے ضرور جدائی ہے. لہٰذا اس بات کو حق سمجھ لو اور اس پر یقین کر لو اور آخرت کی فکر کر لو. قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دو. اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں رب کی خوشنودی ہے، اسی میں رب کی رضا ہے. نبی کی اتباع میں آ جاؤ اور قرآن سے دل لگا لو اور آخرت کے لیے اعمال، اپنے آخرت کو آباد کرنے والے اعمال شروع کر دو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.